ان اللہ الحق ان اللہ لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت قال نعم اذا رأت الماء الحدیث متفق علیہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اور ام سلمہ حضرت ابو طلحہ کی اہلیہ ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان اللہ لا یستحیی من الحق، بے شک اللہ تعالی حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ فہل علی المرأة، کیا عورت پر من غسل ہے، اذا جب احتلمت، جب اس کو احتلام ہو، جب عورت کو احتلام ہو تو کیا عورت پر غسل ہے، غسل فرض ہے اس پر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، جی ہاں۔ پھر اس کو جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال ہوا، تو اس سوال کے جواب میں آپ نے ایک مسئلے کی وضاحت فرمائی، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے جیسے مرد کو احتلام ہوتا ہے، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اور دوسرا، پھر کیا جیسے مرد پر غسل فرض ہوتا ہے احتلام کے بعد، کیا عورت پر بھی غسل فرض ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ دوسرا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے سے پہلے یہ بات کہی، ان اللہ لا یستحی من الحق، بے شک اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، نہیں حیا کرتا۔ یعنی کہ میں آپ سے ایک ایسا مسئلہ پوچھنے والی ہوں کہ جو در حقیقت عام طور پر لوگ نہیں پوچھیں گے، اور ان لوگوں کو مسئلہ پوچھتے ہوئے حیا آتی ہے، لیکن جہاں شرع کا مسئلہ ہو، شریعت کا مسئلہ ہو، دین کے مسائل پوچھنے کا مسئلہ ہو، تو وہاں پر پوچھ لینا چاہیے، کیونکہ وہ تو ضروری ہے، وہ حیا کے منافی نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی شخص اس کو علم بھی نہ ہو اور وہ پوچھے بھی نہ، سوال بھی نہ کرے، ہاں وہ شخص در حقیقت گناہگار ہوگا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ تو حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، یعنی کہ وہ حق کے بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ وہ رکتا نہیں ہے اور حیا کی بنا پر اسے ترک نہیں کرتا۔ اسی طرح جن مسائل کے دریافت کرنے کی مجھے ضرورت تو احتیاج ہے، ان سے میں رک نہیں سکتی۔ ساتھ ہی مزید ایسے ہی مسائل جن کو دریافت کرنے سے عورتیں عموماً شرماتی ہیں، انہوں نے وہ مسائل پوچھے، اور فرمایا کہ جب عورت کو احتلام ہو تو ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی عورت خواب میں دیکھے، اذا رأت، وہ دیکھے ان زوجہا یجامعہا فی المنام، کہ وہ خواب میں ہی دیکھتی ہے کہ اس کا خامند اس کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے، مجامعت کر رہا ہے، تعلقات زن و شو قائم کر رہا ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ تو فرمایا اذا رأت الماء، کہ جب وہ نیند سے بیدار ہو تو وہ منی دیکھے کہ اس کی شرمگاہ سے منی خارج ہوئی ہے، نکلی ہے، کپڑوں پہ لگی ہوئی ہے، تو پھر وہ غسل کرے گی، اس پر غسل فرض ہے، اس کو غسل کرنا پڑے گا۔ تو جیسا کہ پیچھے بھی بات بیان ہوئی تھی، اگر کوئی شخص خواب میں، مرد یا عورت، وہ دیکھے کہ اس نے وہ فعل کیا ہے، اور پھر ظاہری بات ہے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو انزال بھی ہوا ہے، تو خواب کی بات ہو رہی ہے، خواب میں ایسا دیکھتا ہے، لیکن جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو پھر وہ اپنے کپڑے دیکھتا ہے،
تو اگر کپڑوں پہ کوئی چیز نہیں لگی ہوئی تو پھر اس کو غسل کرنے کی حاجت ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ وہ صرف خواب کا معاملہ تھا، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، اس کے بدن سے کوئی چیز نہیں نکلی، ہاں تو پھر وہ اس کو غسل نہیں کرنا، اس پر غسل فرض نہیں ہے۔ اور دوسرا، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے، خواب بھی نہیں دیکھتا اور پھر اس کے کپڑوں پر کچھ لگا ہوا ہے، تو وہ شخص جب اپنے کپڑوں پہ کوئی چیز دیکھے گا تو پھر وہ غسل کرے گا، اس پر غسل فرض ہوگا، اس کو غسل کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی یہ بات وضاحت سے بتا دی گئی، عام طور پر تو عورتوں کو احتلام نہیں ہوتا جیسا کہ مردوں کو ہوتا ہے، لیکن پھر بھی چلو کسی نہ کسی کو تو وہ پیش آ سکتا ہے نا مسئلہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ ہاں وہ بھی غسل کرے گی۔ تو اس حدیث سے مسئلہ بیان کیا گیا، جس طرح مرد خواب میں خود کو کسی عورت سے جمع کرتے دیکھتا ہے تو اسے احتلام ہو جاتا ہے، اسی طرح عورت بھی اگر خواب میں دیکھے کہ کوئی اس کے ساتھ جمع کر رہا ہے تو اسے بھی احتلام ہو سکتا ہے، لہذا اگر وہ ایسے خواب کے بعد بیدار ہو کر تری دیکھے تو سمجھو کہ وہ منی ہے اور غسل واجب ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حصی دلیل یہ پیش فرمائی ہے کہ بچے کی ماں کے ساتھ مشابت ہوتی، یعنی کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عورتیں عام طور پر یہ سمجھتی تھیں کہ عورت کو اس طرح احتلام نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کے لیے یہ حقیقت بتائی کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، اس کی بھی منی کا اخراج ہوتا ہے، وہ بھی ڈسچارج ہوتی ہے۔ تو اس کی دلیل آپ نے فرمائی کہ بچے کی ماں کے ساتھ مشابت ہوتی ہے نا، کہ اگر عورت کا بھی پانی نہ ہو اور اسے احتلام بھی نہ ہوتا ہو تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ بچے جو ہیں ماں کے مشابہ ہو جائیں، بچوں کی شکل و صورت ماں سے ملتی ہو، یہ تو پھر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بچوں کے ساتھ بچوں کی شکل و شباہت ماں کے ساتھ ملتی ہے، بچے ماں پر جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ پھر عورت کا بھی پانی کا اخراج ہوتا ہے، تو جس میں پھر مرد اور دونوں کا پانی ملتا ہے، تو جس کی وجہ سے بچے کی پیدائش کو سبب بنتے ہیں۔ اور پھر آپ نے حدیث میں یہ بات وضاحت فرما دی اس چیز کی کہ اگر جب عورت اور مرد کا پانی ملتا ہے تو اگر مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو پھر بچہ مرد کے مشابہ ہوگا، اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو پھر بچہ عورت کے مشابہ ہوگا۔ تو یہ آپ نے مشابہت کی جو حقیقت ہے وہ بتائی ہے کہ بچہ ماں کے یا باپ کے کیسے مشابہ ہوتا ہے، یا اپنے ننیال یا ددیال والوں میں سے کسی کے مشابہ کیسے ہوتا ہے، تو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اب ننیال کی طرف کیسے مشابت پائی جائے گی، کیونکہ اس خاتون کا پانی ہے اور وہ مرد کے پانی کے ساتھ ملا ہے، اور ددیال کی طرف کیسے مشابت پائی جائے گی کہ وہ چونکہ مرد کا پانی عورت کے پانی کے ساتھ ملا ہے اور وہ غالب آ گیا، تو یہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس حدیث سے جو ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں، اخذ کیے جاتے ہیں، وہ کیا ہے کہ ایک تو یہ حضرات صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ ادب کے ساتھ وہ سوال و جواب کیا کرتے تھے، مسائل پوچھا کرتے تھے، جیسا کہ ام سلیم نے جب حیا کی ایک بات پوچھنی تھی تو یہ بات کہہ کر اپنا عذر پہلے بیان کر دیا، حق بیان کرنے میں جب اللہ تعالیٰ کی ذات حیا نہیں کرتی تو مجھے بھی حیا کی ایک بات پوچھنی ہے جس میں مجھے آپ معذور رکھیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت حیا ثابت ہے، تو اللہ تعالیٰ حیا فرماتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے، اور ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ بیدار ہونے کے بعد اگر آدمی چاہے وہ مرد ہو یا عورت اپنے بدن یا کپڑے پر جنابت کا اثر دیکھے اور اسے یقین ہو جائے کہ یہ منی ہے تو اس پر غسل واجب ہو جائے گا، چاہے اسے خواب اور احتلام یاد نہ بھی ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کا مدار رؤیت ماں کو، یعنی کہ اس طری کو، شرمگاہ سے نکلی ہوئی اس چیز کو قرار دیا ہے۔ یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ محض شک غسل کا موجب نہیں، لہذا جب طری کو دیکھ کر اس کے منی ہونے کے یقین ہو تو پھر اس پر غسل واجب ہوگا، یعنی جب اس کو یقین ہو جائے گا۔ اور یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ منی کا اپنے محل سے چل پڑنا موجب غسل نہیں، لہذا اگر منی کے اپنے محل سے انتقال کے بعد شرمگاہ سے نکلنے سے قبل شہوت ٹوٹ گئی
اور اس کا خروج وہ جو ویسے جیسے ہوتا ہے فطری طور پر نہیں ہوا تو پھر بھی غسل واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ اور ایک اور بات بھی کہ شریعت اسلامیہ ٹھوس حقائق پر مبنی ہے، نہ کہ احساسات پر اور شکوک و شبہات اور وساوس اور خیالات پر مبنی نہیں ہے، بلکہ جب کسی چیز کی ٹھوس دلیل اور ثبوت مل جائے پھر وہاں سے کوئی حکم ثابت ہوتا ہے، وگرنہ حکم ثابت نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی بات واضح نہ ہو تو اس کی وضاحت طلب کر سکتے ہیں، چاہے یہ وضاحت بڑوں سے ہی کیوں نہ طلب کی جائے، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت طلب کرتے ہوئے عرض کیا کہ کیا عورت کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ ہاں جی، تو ایسے ہی سوال و جواب میں ایک سے زیادہ وہ دلائل دیے جا سکتے ہیں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نعم کہا فرمایا، اور بجائے خود ایک دلیل شرعی تھا، لیکن اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصی دلیل بھی بیان فرمائی کہ بچہ ماں کے مشابہ کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ جو سامنے ہوتا ہے، سائل ہوتا ہے، اس کو مطمئن کرنے کے لیے اچھے سے دلائل دینے چاہیے تاکہ اس کو بات پورے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اور پھر جب وہ مسئلہ بتایا جا رہا ہوتا ہے، پھر ایک تو ہوتا ہے یا صرف وہ اکیلا بندہ بیٹھا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہو سکتے ہیں، تو ایک بندے کو بات جلدی سمجھ آ سکتی ہے لیکن دوسرے لوگوں کو وہ بات جلدی سمجھ نہیں آتی، تو لہذا ان سب کو ملحوظ رکھتے ہوئے جواب دینا چاہیے تاکہ سب کو بات سمجھ آ جائے۔ آگے حدیث ہے وَأَنْ أَنَسٍ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قال رسول اللہ فی المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل متفق علیہ وزاد مسلم فقالت ام سلمة وهل يكون هذا قال نعم فمن أين يكون الشبہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی المرأة عورت کے بارے میں، ترى في منامها کہ جو خواب میں وہی کچھ دیکھے کہ جو ایک آدمی دیکھتا ہے، قال تغتسل تو فرمایا کہ وہ غسل کرے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، وزاد مسلم، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ زیادہ نقل فرمائے ہیں، یا فقالت ام سلمہ تھا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا وحل یکون ھذا، کیا یہ ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے مرد کو احتلام ہوتا ہے ایسے عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم، یہ ہاں ایسا ہوتا ہے۔ من این یکون الشبہ، تو پھر اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اولاد وہ مشابہ کیسے ہوتی ہے؟ تو اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، آپ نے اس کا جواب دیا، پھر انہوں نے ایک اور سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک اور جواب دیا تھا، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے اور اس کے احتلام ہونے کی وجہ سے ہی بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے مشابہ ہوتا ہے، چونکہ جس کی منی دوسرے کی منی پر غالب آ جائے گی بچہ اس کے جیسا ہو جائے گا۔ آگے حدیث ہے وَأَنْ عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من 4 من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت، رواه ابو داود وصححه ابن خزیمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے غسل کرتے من 4 وجوہ سے، 4 چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے، یعنی 4 کاموں کی وجہ سے غسل کیا کرتے تھے۔ نمبر 1 من الجنابتی، جنابت کی وجہ سے، اور نمبر 2 جمعہ کی وجہ سے، نمبر 3 سینگی لگوانے کے بعد، اور نمبر 4 میت کو غسل دینے کے بعد۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث میں جن 4 چیزوں سے غسل کرنے کا ذکر ہے ان میں غسل جنابت بالاتفاق فرض، اور باقی جو 3 چیزیں ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ نمبر 1 جمعہ کے روز غسل جمہور صحابہ اور تابعین اکثر ائمہ کے نزدیک مسنون ہے، یعنی کہ یہ واجب نہیں ہے جمعے کے دن کا غسل کرنا، ہاں یہ مسنون ہے۔
اور اس کو امام احمد اور امام مالک کا ایک قول یہ ہے کہ وہ فرض ہے، یعنی کہ وہ ان کا ایک قول یہ ہے کہ وہ فرض ہے، جبکہ جو صحیح بات ہے، درست بات ہے، وہ یہی ہے کہ وہ مسنون ہے۔ آگے حدیث آئے گی، اس سے اس بات کی وضاحت ہو جائے گی کہ اور دوسرا جہاں تک ہے سینگی لگوانا، پچنا لگوانا، ہجامہ کروانا، جس کو آج کل ہم ہجامہ، تو وہ ہجامہ جو لگوانا ہے اس کے بعد بھی غسل، تو یہ بھی ضروری نہیں، تو یہ بھی غسل مسنون ہے، فرض نہیں ہے۔ اچھا، یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اور ایسے ہی میت کو غسل دینا اور پھر غسل دینے کے بعد غسل کا فرض ہونا، تو یہ بھی مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت گزر چکی ہے، تو وہاں پر بحث ہوئی تھی کہ میت کو غسل دینے والا وہ غسل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، فرض نہیں ہے، مستحب ہے، یعنی کہ کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کر لو تو تب بھی ٹھیک ہے۔ آگے حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی قصۃ ثمامۃ بن اثال عندما اسلم وامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل، رواہ عبد الرزاق واصلہ متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالی کے اسلام قبول کرنے کے قصہ میں، حضرت ثمامہ بن اثال کے اسلام لانے کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اندما اسلم، جب انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ امرہ النبی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان یغتسل، کہ اسے وہ غسل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ بن اثال کو غسل کرنے کا حکم دیا جب انہوں نے اسلام قبول کرنا چاہا۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی، کیونکہ غسل کے مسائل چل رہے ہیں، تو جو بندہ کافر ہو اور پھر مسلمان ہونا چاہے تو پھر وہ پہلے کیا کرے گا؟ غسل کرے گا، وہ پاکی اور طہارت حاصل کرے گا۔ تو جب اسلام لانے کے لیے آمادہ ہو تو پہلے اسے غسل کرنا چاہیے۔ یہ غسل واجب ہے یا مسنون اور مستحب، اس میں علماء کے مابین اختلاف ہے۔ جو امام مالک اور امام احمد کے نزدیک واجب ہے، اور امام شافعی اور امام ابو حنیفہ اسے مستحب سمجھتے ہیں۔ تو حضرت ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالی عنہ نے بہرحال انہوں نے غسل کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دیا تھا، تو یہ غسل جو ہے اس پر واجب ہے، یہی زیادہ راجح موقف معلوم ہوتا ہے۔ آگے حدیث ہے نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، اخرجہ السبعۃ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعہ کا روز غسل کرنا ہر بالغ پر واجب ہے، یعنی جو بھی بالغ ہے تو اس پر جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو غسل ہے جمعے کے دن، اس میں دو موقف ہیں، بعض کہتے ہیں مستحب ہے، بعض کہتے ہیں واجب ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ واجب ہے، تو وہ اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اس میں دیکھو آپ نے فرمایا کہ یہ واجب ہے، جبکہ یہاں پر جو واجب کا لفظ ہے نا، یہ تاکید کے لیے ہے، اور جو اصل بات ہے، جو صحیح بات ہے، جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی کہ وہ یہی ہے کہ یہ مسنون حکم ہے، مسنون ہے، مستحب ہے، لیکن واجب نہیں ہے، جیسا کہ آگے حدیث آ رہی ہے، ہم اس کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں تاکہ بات پوری ہو جائے۔ تو وعن سمرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ یوم الجمعۃ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل، رواہ الخمسۃ وحسنہ الترمذی۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ، جس نے وضو کیا، یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن، فبہا، تو اس نے اچھا کیا، ونعمت، اور اس نے اچھا کیا، اور جس نے جمعے کے دن وضو کیا تو اس نے اچھا کیا، ومن اغتسل، اور جس نے غسل کیا، فالغسل افضل، تو غسل کرنا یہ افضل ہے، غسل کرنا افضل ہے۔
اب وضو اور غسل، یعنی کہ جس بندے نے غسل کر لیا، وضو کر لیا، اس نے اس کا گزارا ہو گیا تو اس نے بہتر کیا اس نے، جس نے وضو کیا، اور جس نے غسل کیا اس نے افضل کام کیا۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر غسل کرنا واجب ہوتا تو پھر تو وضو سے گزارا ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ جمعے کے دن کی بات ہے۔ من توضأ یوم الجمعہ، جس نے جمعے کے دن وضو کیا تو اس کا مطلب اس نے اچھا کیا، بہتر کیا، تو چلو گزارا ہو گیا۔ اور جس آدمی نے غسل کیا تو غسل افضل ہے، تو اس کا مطلب اگر غسل واجب ہوتا تو پھر تو یہاں پر یہی کہنا چاہیے تھا نا، جس نے وضو کیا اس کو وضو پر نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس کو غسل کرنا چاہیے، کیونکہ غسل واجب ہے، غسل فرض ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے بارے میں، وہ نعمت اور فبیہا، تو ان دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، یہ کہ مسنون۔ ہاں، تو اس حدیث کی روشنی میں معلوم ہوا کہ جمعہ کا غسل واجب نہیں، اس لیے کہ واجب کو افضل نہیں کہا جاتا۔ غالباً اسی وجہ سے جمہور علماء نے واجب کے لغوی معنی مراد لیے، اصطلاحی نہیں۔ لغوی معنی کو تقویت جو ہے صحیح مسلم کی روایت سے ملتی ہے، جو اس کے فرض نہ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ البتہ نہایت ہی اولا بات یہی ہے کہ مسلمان کو جمعہ کے روز غسل کرنے میں بہت احتیاط ملحوظ رکھنی چاہیے، اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ غسل کے لیے بہت تاکید ہے۔ تو یہ بھی ذہن نشین رہے کہ لفظ وجوب جو ہے، جیسا کہ وطر کے سلسلہ میں اگر کچھ قوت رکھتا ہے تو ایسے ہی غسل جمعہ سے بھی اس کی زیادہ تقویت معلوم ہوتی ہے، جو لفظ وجوب کے لفظ سے۔ تو بہرحال اب اس پہ جتنی بھی بات کی جائے گی تو تمام روایات کو جب ہم دیکھیں گے اس مسئلہ میں تو وہ بات یہی نکلے گی کہ جمعے کا جو غسل ہے، جمعے کے دن کا جو غسل ہے، یعنی کہ عام جو غسل ہے تو وہ مسنون ہے، مستحب ہے، لیکن وہ فرض نہیں ہوگا۔ آگے حدیث وعن علی رضی اللہ عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا، رواه احمد والاربعة، هذا لفظ الترمذی وحسنه وصححه ابن حبان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤنا القرآن ما لم یکن جنوبا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت کے علاوہ ہر حالت میں ہمیں قرآن مجید پڑھا دیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو پانچوں نے، یعنی امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں یہ ترمذی کے ہیں، اور اسے ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنبی مرد کو غسل سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، جبکہ قرآن کی نیت سے ایک آیت بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ اچھا، اس بارہ میں جو اب یہ مختلف اقوال اور آراء جو ہیں، یہ پیچھے ان کا تذکرہ ہوا تھا، وہاں پر تفصیلاً اس پر بحث ہوئی تھی، اور ہم نے نتیجہ نکالا تھا کہ ایک موقف یہ ہے کہ اس کو پڑھ لینی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ حیض جب آتا ہے تو اس حیض کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ بھی حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حیض کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی بھی کر دیا کرتی تھی، آپ کا سر مبارک بھی دھو دیا کرتی تھی۔ تو ان روایات کی بنیاد پر ہم نے بحث بھی کی تھی اور نتائج بھی نکالے تھے کہ دو موقف ہیں، دو آراء ہیں، ایک یہ کہ وہ پڑھ سکتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اس کی تفصیلاً بحث پیچھے گزر چکی ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا بينهما وضوءا، رواه مسلم، زاد الحاكم فانه انشط للعود، وللاربعه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنوب من غیر ان یمس ماء وهو معلول۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتا، جب آئے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، اہلہ، اپنی بیوی کے پاس، ثم اراد ان یعود،
اور پھر وہ ارادہ کرے دوبارہ آنے کا، فلیتوضا، پس اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے، یہ پہلے اور دوسرے آنے کے درمیان، وضو ان وضو۔ اور رواہ مسلم، اس کو امام مسلم روایت کیے، وزاد الحاکم، اور امام حاکم نے یہ الفاظ زیادہ نقل کیے ہیں کہ فَإِنَّهُ أَنشَطُ لِلْعَوْدِ، کہ دوبارہ لطف اندوز ہونے کا ارادہ ہو تو درمیان میں وضو کر لے۔ ہاں، تو یہ دوبارہ وضو کرنا، یہ دوبارہ مباشرت کے لیے زیادہ باعث نشاط یعنی کہ فرحت بخش اور تازگی پیدا کرتا ہے۔ تو آگے فرمایا وَلِلْأَرْبَعَةِ، اور اس کو چاروں نے روایت کی ہے عائشہ سے، وہ فرماتی ہے کان رسول اللہ، کہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ینام، آپ سو جاتے تھے، ینام وہو جنوب، جنابت کی حالت میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو جاتے تھے۔ یعنی اس میں دو باتیں معلوم ہوئی اس حدیث سے، اور انتہائی اہم باتیں دونوں کی دونوں۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور اس سے ہم بستری کرتا ہے، تو پھر ایک دفعہ ہم بستری کر لی، اب اس کے بعد دوبارہ ہم بستری کرنا چاہتے ہیں وہ دونوں میاں بیوی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ کیا کرے، وہ وضو کر لے۔ وضو کرنے کا پھر آپ نے فائدہ بتایا کہ وضو کرنے سے آدمی کے اندر فرحت آ جاتی ہے، تازگی آ جاتی ہے، دوبارہ سے وہ فعل اچھے طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ تو اب اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں جو اب شادی شدہ جو لوگ ہیں وہ اس بات کو خوب سمجھتے ہیں کہ اگر اس دوران میں ایک شخص کی خواہش پوری ہو جائے اور دوسرے کی بھی خواہش پوری نہ ہو، اور تو پھر اس کے اثرات انسان کی ازدواجی زندگی پر پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے تعلقات خراب بھی ہوتے ہیں، میاں بیوی میں نچاکی بھی ہو جاتی ہے، چڑچڑاپن بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب وہ اگر دونوں ہم ذہن ہو کر یکسوئی کے ساتھ دونوں کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے اس کام کو انجام دیں گے تو پھر دونوں کو خوشی بھی ہوگی، تازگی بھی ہوگی، اور تعلقات بھی اچھے ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی دونوں میں سے ایک صرف اپنی اس خواہش نفس کو پورا کرے گا اور دوسرے کی خواہش نفس کا خیال نہیں کرے گا، تو ظاہری بات ہے اس سے تعلقات خراب ہوں گے۔ اور بہت سارے ایسے میاں بیوی ہوتے ہیں کہ صرف اس وجہ سے حقوق زوجیت ٹھیک طریقے سے ادا نہیں ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہی ان میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور بالآخر وہ جھگڑے سنگین صورت اختیار کر جاتے ہیں، اور بعض دفعہ تو طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ چونکہ مجھے اس لیے ان چیزوں کا معلوم ہے کہ جب لوگوں کے کوئی جھگڑے ہوتے ہیں اس طرح کے، تو میاں بیوی آتے ہیں، وہ مسائل بھی پوچھتے ہیں، پھر ثالثی کے لیے بھی کہا جاتا ہے، تو پھر ثالثی اسی وقت ٹھیک طریقے سے ہو سکتی ہے جب دونوں طرف کی باتیں سنی جائیں، تو اس وقت جو ہماری مائیں بہنیں ہوتی ہیں وہ بھی اپنی بات کو ٹھیک طریقے سے کھل کر بیان کرتی ہیں، تاکہ حقیقت حال بالکل واضح ہو جائے۔ بعض دفعہ ان پر الزام لگ رہا ہوتا ہے، غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہوتا ہے، حقائق کچھ پایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ کھل کھلا کر ساری بات بتاتی ہے۔ تو پھر جو بات سامنے آتی ہے، ایک بنیادی بات لڑائی اور جھگڑے کی جو اصل بات ہے وہ یہ ہے، جبکہ اس بات کو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ وہ وضو کر لے، اور وضو کر کے دوبارہ اس کام کو انجام دینا چاہتا ہے تو دے، تو تاکہ وہ فرحت کے ساتھ، اچھے جذبات کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ، طبع میلان کے ساتھ یہ سارا کام ہو۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ درمیان میں غسل کرنا ضروری نہیں ہے، وہ صرف وضو کر لیا جائے تو وضو کرنے سے گزارا ہو جائے گا، اور دوبارہ اپنی بیوی کے پاس وہ بندہ جا سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہے، اور اب ہم بستری کرنے کے بعد ایک تو یہ ہے کہ وہ فوراً غسل کریں، رات کا کوئی وقت ہے وہ غسل کریں، اور غسل کرنے کے بعد ہی سوئیں، پھر اس میں پانی بھلے ٹھنڈا ہے، گرم ہے، تو اس چیز کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا، چونکہ سونا ہے تو غسل کرنا ہے، بغیر غسل کیے سونا نہیں ہے۔ تو یہ بات، اور دوسرا موقف کیا ہے، نہیں، وہ بندہ بغیر غسل کیے، بغیر وضو کیے، بغیر پانی کو چھوئے اسی حالت میں سو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ بعض لوگوں کے ہاں ایسی باتیں معروف ہیں کہ جب تک غسل نہیں کیا جائے گا فرشتے اس پر لعنت کریں گے،
تو उसी वक्त उसको गुस्ल करना चाहिए, वगरना वो गुनाहगार होगा, फरिश्तों की लानत होगी। तो इस वजह से फिर लोग जो है गुस्ल करते हैं, उसी वक्त करते हैं, कैसा ही पानी हो, कोई मसला हो, भले गुस्ल करने के बाद ठंड लग जाए, और ये सारे जो माशरती मसाइल हो सकते हैं कि इंसान को, तो ये। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से मालूम हो रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाते थे बगैर पानी को छुए, यानी कि बगैर गुस्ल किए आप सो जाते थे। तो इससे हमें दीन की जो आसानी है ना वो मालूम हो रही है। ठीक है, तो ये हमें मालूम हो रही है। तो अब इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना वजू फरमाते ना ही गुस्ल करते। तो इस हदीस की रोशनी में ये बात वाज़ेह हो गई और साफ हो गई कि हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला की जो रिवायत है वजू करने का जो हुक्म इरशाद फरमाया वो मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। तो ये जो वजू करने का दरमियान में, ये भी क्या है, ये वाजिब नहीं है, ये भी क्या है, मुस्तहब है, चूंकि पानी नहीं ना छुआ। तो इसमें भी मुस्तहब है कि वाजिब नहीं है, या जो पहलू ज्यादा मुफीद है इसकी जानिब इशारा करना मतलूब है। और जहाँ तक ये कि रिवायत मालूल है, तो ये मालूल जिस वजह से है वो ये है कि मौसूल नहीं है, लेकिन इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे सही करार दिया है। और उन्होंने इस जो रावी है जिसकी वजह से मालूल है, उसकी जो इल्लत है उसको दूर फरमाया है अपनी सनद के साथ, उन्होंने इस बात को रिवायत किया है। तो लिहाजा ये रिवायत जो इमाम बहकी ने इसको सही साबित किया है, और इसका मतलब इसकी इल्लत वो ख़त्म हो गई। तो अब हासिल कलाम ये हुआ कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौरोनोश और मुबाशरत के लिए वज़ू मखसूस धोकर वज़ू फरमा लेते थे, अक्सर उलमा उम्मत के नज़दीक ये वज़ू वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब है। और कोई बंदा अगर सोना चाहे बगैर गुस्ल किए तो वो सो सकता है। और ख़ास तौर पर वो इलाके जहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और बाद दफ़ा गैस भी नहीं आ रहा होता, पानी भी गर्म नहीं हो सकता है, तो सुबह हो सकता है मोटर चलाएं, वो ताज़ा पानी आ सकता है, या फिर पानी गर्म किया जा सकता है, गैस आ सकती है। तो लिहाजा वो सुबह गुस्ल कर सकते हैं मियाँ बीवी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इसमें एक बात ये दरमियान में आएगी कि अगर किसी को कुछ खाना पीना है तो हाँ, वो हाथ धोएं और वो खा पी सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर कोई खातून है, उसने अगर बच्चे को दूध पिलाना है तो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर किसी ने खाना वगैरह बनाना है तो वो खाना वगैरह बना सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसे कि हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला फरमाती हैं, रमज़ान के दिन होते थे, रमज़ान के दिनों में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो हम बिस्तरी की वजह से हमें गुस्ल की हाजत होती थी, लेकिन ऊपर से रमज़ान के दिन है तो सहरी का वक्त हो जाता था। तो अब अगर गुस्ल किया जाए तो सहरी का वक्त निकल जाएगा। तो फिर हम क्या करते, फिर हम पहले सहरी बनाते खाते और फिर उसके बाद हम गुस्ल करते फिर नमाज पढ़ लेते। इसका मतलब अगर इंसान जनाबत की हालत में हो तो वो खा भी सकता है, पी भी सकता है, और वो सो सकता है, चल फिर सकता है, कोई उसमें मसला नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। और ऐसी कोई खातून है तो वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। अगर किसी खातून का अपना एक तरीका है, वो नहीं दूध पिलाती, मतलब कि उसने तय किया हुआ है मैं अपने बच्चे को पाकी की हालत में, वजू की हालत में दूध पिलाऊंगी, हाँ, अगर कोई खातून इस चीज की पाबंदी करती है तो फबीहा, बहुत अच्छा है, वो ऐसा कर ले। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करना चाहता तो उसके लिए इसमें बहरहाल गुंजाइश मौजूद है। आगे रिवायत है, वान आयशा रदी अल्लाह अन्हा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इग़्तसल मिन जनाबति यबदउ व यग़सिलु यदहु थुम्मा युफ़रिगु बियमीनिही अला शिमालिही फ़यग़सिलु फ़रजहु थुम्मा यतवज़्ज़अु थुम्मा यअख़ुज़ुल माअ ويدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على صائر جسده ثم غسل رجليه، متفق عليه واللفظ لمسلم ولهما في حديث ميمونة. ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية ومسحها بالتراب، وفي آخره ثم آتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده۔ हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, कान रसूलुल्लाह, थे रसूलुल्लाह सल्लम इज़ा तसला, जब गुस्ल फरमाते, मिनल जनाबती, जनाबत से, यबदाउ, तो शुरू करते,
یعنی اس حدیث میں غسل کا جو طریقہ ہے نا وہ بتایا جا رہا ہے، غسل کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے، جنابت کا غسل کرتے، تو یبداؤ، تو آپ اس کی ابتدا کرتے، فیغسل یدہ، تو پھر اپنے ہاتھ دھو، ثم یفرغ بیمینہ علی شمال، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، فیغسل فرجہ، اور پھر اپنی شرمگاہ کو دھوتے، ثم پھر یتوضأ، پھر آپ وضو فرماتے، ثم یأخذ الماء، پھر آپ پانی لیتے، فیدخل اصابعہ فی اصول الشعر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پانی لے کر اپنی انگلیوں کے ذریعے سر کے بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے، ثم حفن، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چلو بھر کر اپنے سر پر ڈالتے، ثلاث حفنات، تین چلو، تین چلو بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر ڈالتے، ثم افاض علی سائر جسدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے بدن پر پانی بہاتے، ثم غسل رجلیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں اپنے پاؤں دھوتے۔ اس حدیث کو روایت کے امام بخاری اور مسلم میں، اور یہ جو الفاظ ہیں یہ صحیح مسلم کے ہیں۔ وَلَهُمَا فی حدیث میمونہ، اور امام بخاری اور امام مسلم میں جو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ثم، اس میں کیا الفاظ ہے، ثم افرغ علی فرجہ وغسلہ بشمالہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عضو مخصوص پر پانی ڈالتے اور اپنے بائیں ہاتھ سے اسے دھوتے، اور ثم ضرب بها الارض، پھر ہاتھوں کو زمین پر مار کر مٹی سے ملتے، یعنی کہ صاف کرتے، اور پھر ایک اور روایت میں کیا، فمسحها بالتراب، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو مٹی سے مل کر اچھے طریقے سے دھوتے، اور پھر اس کی روایت کے آخر میں ثم اتیتہ، پھر وہ فرماتی ہیں کہ میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تولیہ پیش کیا، مندیل کہتے ہیں رومال کو، تو یہاں میں تولیہ، تو تولیہ پیش کیا، فردہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا، اور اسی روایت میں ہے وجعل ينفض الماء بيده، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پانی بچ گیا تھا، یعنی کپڑے صاف تو نہیں کیا آپ نے، لیکن اپنے ہاتھ سے آپ نے پانی کو جھاڑنا شروع کیا، یعنی ایسے ایسے وہ پانی کو جھاڑ رہے۔ تو اب یہ جو حدیث ہے اس میں غسل کا طریقہ بتا دیا گیا، غسل کا کیا طریقہ ہے۔ تو اب اس حدیث میں جو حدیث مذکورہ میں کچھ پہلو وضاحت طلب، وہ کیا ہے، مختلف احادیث کے ملانے سے جو بات واضح ہوتی ہے کہ غسل کرنے سے پہلے آپ ہاتھ دھوتے، اس میں تعداد کا ذکر نہیں ہے، کتنی بار دھوتے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں 2 یا 3 بار دھونے کا ذکر ہے۔ پھر آپ اپنی شرمگاہ کو دھوتے، پھر ہاتھ مٹی پر مار کر صاف کرتے، پھر اسی طرح غسل کرتے جس طرح نماز کے لیے غسل کیا جاتا ہے، پھر سر کے بالوں کا خلال کرتے، پھر سر کے دائیں جانب بالوں میں خلال کر کے پانی کی تری جڑوں تک پہنچاتے، پھر بائیں طرف والے بالوں میں اسی طرح کرتے، پھر سارے جسم پر پانی بہاتے، اور آخر میں پاؤں دھوتے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ پہلے ایک طرف ہو جاتے، پھر دونوں پاؤں دھوتے، چونکہ جگہ کچی ہوتی تھی نا، تو اس وجہ سے اس کچی جگہ سے، گیلی جگہ سے ایک طرف ہوتے اور پاؤں دھوتے، اور اسی غسل میں کیے گئے وضو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی 2 سنتیں اور نماز فجر کے فرض ادا فرمائے، گویا کہ نئے سرے سے آپ نے دوبارہ وضو نہیں کیا۔ تو یہ بالکل صحیح ہے کہ جب انسان غسل کرتا ہے، اب جب غسل میں اس نے پہلے استنجا کر لیا ہے، صفائی طہارت کر لی ہے، پھر اس نے وضو کیا ہے، پھر اپنے جسم پر پانی بہایا ہے، تو اب اس دوران میں اگر شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا ہے تو پھر اس کا وضو برقرار رہے گا، اور اسی وضو کے ساتھ بعد میں وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، وہ فرض ہو نفل ہو کوئی ہو پڑھ سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا وضو نہیں کیا، بلکہ اسی غسل کے دوران کیے گئے وضو سے ہی آپ نے فجر کی سنتیں اور فرض ادا فرمائے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ وضو اور غسل کے بعد چہرے اور ہاتھوں اور باقی بدن پر پانی کے اثرات کو تولیے یا رومال وغیرہ سے صاف کرنا ضروری نہیں ہے، اور صاف کرنا چاہے تو کوئی کر بھی سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں، کیونکہ
روایات میں کپڑے سے پانی خشک کرنے کا ذکر بھی آیا ہے، اور وضو کے پانی کو ہاتھ سے جھاڑنے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو جس روایت میں ہاتھ سے پانی جھاڑنے کی ممانعت آئی ہے وہ حدیث ضعیف ہے، یعنی ایک روایت یہ ہے کہ اس طرح ہاتھ سے پانی نہیں جھاڑنا چاہیے۔ تو صحیح احادیث میں یہ ہے کہ پانی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جھاڑا ہے، تو دونوں طریقے سے یہ درست ہے۔ تو اس میں جو غسل کا طریقہ ہے وہ بتا دیا گیا۔ تو آگے حدیث وان ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ انی امرأة اشد شعر رأسی افانقذه لغسل الجنابة وفي رواية وللحيزة فقال لا انما يكفيك ان تحفي على رأسك 3 حثيات رواہ مسلم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انی امرأۃ، میں ایسی عورت ہوں، اشد شعر رأسی، جس کے سر کے بال زیادہ ہیں، گھنے بال۔ میں اپنے سر کے بال یعنی جو مینڈیاں بنائی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی لٹیں بنائی ہوتی ہیں، اپنے بال باندھ لیتی ہوں۔ کیا افانقذہ لغسل الجنابۃ، کیا میں ان کو غسل جنابت کے وقت کھولوں؟ یعنی کہ جو میں نے اپنے بال باندھ لیے ہیں، چٹیاں چھوٹی چھوٹی بنا لی ہیں، مندیاں بنا لی ہیں، تو کیا ان کو میں غسل کرنے کے لیے کھولوں؟ تو فی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ حیض کے غسل کے لیے کیا میں ان کو کھولوں؟ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، تو آپ نے فرمایا نہیں، کھولنے کی ضرورت نہیں، انما یکفی کی، تیرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، ان تحسی علی رأسک 3 حثیات، کہ تو اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈال لے، اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈال لے، تو یہی تیرے لیے کافی ہے، ان کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ جسے جنابت لاحق ہو جائے اور جسے حیض آیا ہو، اس کے لیے غسل کے لیے بالوں کا کھولنا ضروری نہیں۔ البتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے بالوں کو کھولنے کا حکم فرمایا، مگر یہ دونوں روایتیں باہم متعارض نہیں ہیں، کیونکہ بال کھولنے کا حکم محض استحباب کے لیے ہے۔ بالوں کو کھولنا یہ استحباب کے لیے ہے، جنابت اور غسل حیض میں عورت پر واجب نہیں، یعنی کہ واجب نہیں، استحباب پسندیدہ ہے، کھول لو تو ٹھیک ہے، اگر کوئی نہ بھی کھولے تو صحیح ہے، اس کا غسل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو واجب نہیں ہے کہ وہ سر کے بال کھولے، صرف بالوں کی جڑوں یا سر کا چمڑا تر ہونا چاہیے، سارے بالوں کا تر ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی کہ ہم پانی ڈالیں گے اور پانی ڈال کر کے اپنے بالوں کو گیلا کریں گے۔ اب جو وہ مینڈیاں بنی ہوتی ہیں، اگر اس میں اگر کوئی بال ایسے خشک بھی رہ جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو مسلم اور مسلم احمد میں ہے کہ عائشہ کو کسی ذریعہ سے اطلاع ملی کہ عبداللہ ابن عمر عورتوں کو غسل جنابت و حیض کے وقت سر کے بال کھولنے کا حکم دیتے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کا اظہار کیا اور فرمایا عبداللہ کو معلوم نہیں کس طرح عورتوں کو بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں، اس سے تو بہتر ہے کہ وہ عورتوں کو سر منڈوانے کا حکم دیں۔ تو پھر انہوں نے فرمایا میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کر لیا کرتے تھے، اور میں سر پر صرف 3 بار پانی ڈال لیتی تھی، گویا سر کے بال کھولنے کی ضرورت نہیں سمجھتی تھی۔ تو اس حدیث سے عورتوں کا غسل کے وقت اپنے سر کے بالوں کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو گیا۔ تو چونکہ عرب کی عورتیں وہ خاص آب و ہوا اور علاقے اور صحرا کی وجہ سے، چونکہ ہوائیں چلتی رہتی تھیں اور گرد و غبار اٹھتا رہتا تھا، پھر پانی کی بھی کمی ہوتی تھی، تو اس لیے سر کو ہر روز دھونا اور اس طرح میل کچیل سے پاک صاف رکھنا یہ بڑا مشکل تھا، یعنی کہ روز سر کو نہیں دھویا جا سکتا۔ تو وہ پھر کیا کرتی تھیں، اپنے بالوں کو گوند لیتی، بالوں کی مینڈیاں بنا لی، چھوٹی چھوٹی چٹیاں بنا لیتی، تاکہ وہ گرد و غبار سر میں نہ پھنسے۔ تو اس طریقے سے ان کے لیے کیا ہوتی تھی، آسانی ہو جاتی۔
تو اب ایسی عورتوں کے لیے اب پہلی بات تو وہ میڈیم بنانا کافی وقت لگتا ہے اور مشکل کام ہے، اور دوسرا پھر ان کو کھولنا اس میں بھی وقت لگتا ہے، اور پھر کھول کے پھر غسل کر کے دوبارہ بنانا پھر وقت لگتا ہے، تو اس میں کافی وقت لگتا تھا، تو عورتوں کے لیے اس میں تھوڑی مشکل تھی، تو اس لیے ان کے لیے جو آسانی کا پہلو تھا وہ بیان کر دیا گیا۔ تو وہ اگر بالوں کو نہ کھولے کوئی مسئلہ نہیں، تو وہ صرف پانی ڈالیں، بالوں کو گیلا کریں، تو اس سے گزارا ہو جائے گا، بغیر کھولے گزارا ہو جائے گا۔ آج بھی اگر کوئی خاتون اس نے غسل کرنا ہو، اس نے چٹیا کی ہوئی ہو، تو وہ اگر غسل کرنا چاہے، غسل جنابت فرضی غسل کرنا چاہے، تو ٹھیک ہے، وہ اپنے سر پر پانی ڈالے، اپنے بالوں کو گیلا کرے، تو یہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا۔ آگے روایت ہے، وَعَنْ عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب۔ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حائضہ عورت اور حالت جنابت میں مبتلا مرد کے لیے مسجد میں داخلہ حلال نہیں کرتا، یعنی ان دونوں کو مسجد میں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام ابو داؤد نے اور ابن خزیمہ نے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حائضہ عورت اور جنبی مرد وہ دونوں مسجد میں نہ قیام کر سکتے ہیں، نہ عام حالت میں مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں، البتہ اگر مسجد کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ گزرنے کا نہ ہو تو ائمہ میں سے امام مالک، امام شافعی، امام احمد کے نزدیک مسجد میں سے گزرنا جائز ہے، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا مسجد میں سے گزرنا ناجائز قرار دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث امام موصوف کی رائے کی تائید کرتی ہے۔ جائز ہونے کی دلیل قرآن پاک کی وہ آیت ہے الا عبر سبیل، یعنی کہ جنبی مسجد میں نہ جائے، ہاں اگر مسجد میں سے گزرنا پڑے تو مجبوراً گزر سکتا ہے، اور حدیث سے مراد ٹھہرنے کی ممانعت ہے، نہ کہ گزرنے کی۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تو آثار صحابہ کی بنا پر وضو کے بعد مسجد میں ٹھہرنے کو بھی جائز سمجھتے ہیں، اور جو کوئی آدمی ضرورتاً مسجد میں سو گیا ہو، اس حالت میں اسے حالت جنابت لاحق ہو گئی ہو، تو ایسے آدمی کے لیے بالاتفاق مسجد سے نکل جانا جائز ہے، یعنی کہ وہ چل کر ہی جائے گا نا، وہ بغیر چلے تو گزر نہیں سکتا ہے، تو بہرحال مجبوری کی صورت میں گزر سکتا ہے۔ مجبوری کی صورت کیا ہو سکتی ہے کہ راستہ صرف وہی ہو، وہاں سے اس نے گزر کر جانا ہے، گزر کے جا کر کے اس نے پانی لانا ہے یا اس نے غسل کرنا ہے، تو ایسی صورت میں جنبی کے لیے مسجد سے گزرنا جائز ہے۔ اور اگر کوئی متبادل راستہ ہو جس راستے سے پانی تک، مطلوبہ جگہ تک یا اپنے گھر تک پہنچا جا سکتا ہے، تو پھر اس کو نہیں گزرنا چاہیے۔ آگے حدیث وہ انہا رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنت اغتسل انا ورسول الله من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة متفق عليه وزاد ابن حبان وتلتقي۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں اغتسل غسل کرتی تھی، انا و رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی برتن میں غسل جنابت کیا کرتے تھے۔ تختلف ایدینا، تو برتن میں ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے تھے، ٹکراتے تھے۔ اچھا، من الجنابتی، جنابت کی وجہ سے، متفق علیہ، تو اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور زیادہ ابن حبان، اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لفظ زیادہ کیا ہے کہ تلتقی، بعض اوقات ہمارے ہاتھ ایک دوسرے کو چھو جاتے تھے، یعنی کہ ایک ہی برتن میں جب ہم جو بات معلوم ہوئی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو میاں بیوی ہیں وہ دونوں اکٹھے غسل جنابت بھی کر سکتے ہیں، پھر ایک برتن میں ہی کر سکتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ جبکہ ہاں جبکہ ہمارے ہاں یہ جو معاملات ہیں ان کو شاید اچھا نہ سمجھا جائے، لیکن میاں بیوی
ایک جگہ پر ایک برتن میں ایک ہی وقت میں ایک ہی غسل خانے میں غسل کر سکتے ہیں۔ تو اس سے جو حسن معاشرت جنم لیتی ہے اور میاں بیوی کے تعلقات وہ اچھے ہوتے ہیں، لہذا ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بات حیا کے معنی بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہہ سکتے ہیں دیکھو جی یہ تو کیسی بے حیائی ہے، تو دونوں میاں بیوی ایک ہی جگہ وہ غسل کرے ہیں۔ تو بھائی یہ کسی کو برا لگ سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دنیا کو حسن معاشرت سکھائی ہے، دنیا کو طور طریقے سکھائے ہیں، تعلیمات دی ہیں، تو وہ رسول خود اپنی بیوی کے ساتھ غسل کر رہا ہے، بیوی اپنے خامد کے ساتھ غسل کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ کام جائز ہے۔ تو مجھے آج اگر یہ بات اچھی نہیں لگتی تو میری اپنی سوچ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیوی کے ساتھ غسل کر لیا کرتے تھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے جو حسن جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ اور پھر دوسرا اس ہے کہ یہ بات لوگ کہیں گے کہ بھی میاں بیوی ہیں تو وہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، نظر نہیں پڑ سکتے۔ تو اس میں اگر نگاہ پڑ رہی ہو تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی ایسی حرج نہیں ہے، وہ میاں بیوی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بیوی خامد کا خامد بیوی کا لباس ہے، تو لباس سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس میں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ میاں بیوی کا اکٹھے نہانا جائز ہے، مباح ہے، جائز ہے یہ کام۔ اور پھر دوسرا، میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے بے لباس ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی جنبی پاک ہونے کے لیے برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لے سکتا ہے، البتہ اس میں یہ شرط ہے کہ ہاتھ میں کوئی نجاست نہ لگی ہو۔ اور یہ معلوم ہوا کہ جو مائع مستعمل ہے وہ بھی طاہر ہوتا ہے، یعنی کہ جب وہ بیوی کا ہاتھ ٹب میں پڑ رہا ہے تو وہ بیوی جو ہے غسل کر رہی ہے، تو پھر مرد کے لیے وہ پانی استعمال نہیں، مستعمل ہو گیا، یعنی استعمال کر لیا گیا کر رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ اگر ہاتھ میں کوئی چیز نہیں لگی ہے تو وہ پانی پاک ہے، اور اس سے غسل کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آگے حدیث ہے، وعن ابی هريرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر، رواه ابو داود الترمذي وضعفاه، ولأحمد عن عائشة نحوه وفيه راو مجهول۔ تو آگے روایت ہے، آخری حدیث اس باب کی، عائشہ رضی اللہ تعالی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تحت، بے شک تحت نیچے، کل شعرت ہر بال کے، جنابتن جنابت، بے شک ہر بال کے نیچے جنابت ہے، جنابت کا اثر ہے۔ فاغسلوا الشعر، کہ تم اپنے بالوں کو اچھی طرح دھویا کرو، وانقوا البشر، اور اپنی جلد کو، جسم کو اچھی طریقے سے صاف کر لیا کرو۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے روایت، تو ضعیف روایت سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی، جیسا کہ فرمایا رواہ ابو داؤد، اس کو ابو داؤد اور ترمذی دونوں نے روایت کیا ہے، اور ساتھ ہی ضعیف بھی قرار دیا ہے۔ اور مسند احمد میں بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی روایت ہے، اور اس میں بھی ایک تو مجہول الحال راوی ہے، یعنی کہ یہ راوی ایک ایسا جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہے۔ تو اس مذکورہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ غسل جنابت کی صورت میں سارا جسم دھونا فرض ہے، البتہ کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں فقہا کی آراء مختلف ہیں۔ احناف کے نزدیک یہ بھی فرضیت کے حکم میں شامل ہے، امام احمد کا بھی مشہور قول یہی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مسنون ہے۔ بہرحال اس حدیث کی روشنی میں یہ واضح ہے کہ غسل جنابت میں سارا بدن حتیٰ کہ بالوں کو خوب اچھی طرح مل کر دھونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بلا کسی اشد مجبوری کے جسم کا کوئی حصہ بال برابر یا بالوں کے نیچے سے خشک رہ جائے۔ تو غسل میں جسم کا کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے، اگر وہ خشک رہے گا تو پھر اس کا جو غسل ہے مکمل نہیں ہوگا، جب غسل مکمل نہیں ہوگا تو پھر اس کی طہارت مکمل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اپنے بدن کو
اچھے طریقے سے گیلا کرنا چاہیے، دھونا چاہیے۔ تو یہاں پر آج ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے، تو آئندہ انشاءاللہ ہم جو باب ہے وہ ہے باب التیممی، تیمم کا باب، یعنی اگر پانی نہ ہو تو پھر انسان پاکی کیسے حاصل کرے گا، وہ بھلے وضو ہے، بھلے غسل ہے، یا پیشاب پخانہ کیا ہے، تو پھر وہ کیسے پاکی اور طہارت حاصل کرے گا۔ شریعت نے اس کے بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دی ہے، کیا ہدایات دی ہیں، انتہائی اہم مسئلہ ہے یہ بھی، جو کہ ہم سب کو پیش آتے ہیں یہ مسائل، تو اس لیے اس کا جو سبق ہے وہ انتہائی اہم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جی، اب آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ بہن اگر موجود ہے تو وہ سوالات بول دیں تاکہ سوالات کے جوابات دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک عورت کے لیے صحیح غسل جنابت کیا ہے؟ صحیح غسل جنابت جو مرد کا طریقہ ہے وہی عورت کا طریقہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک صرف فرق ہے کہ عورت کے بال بڑے ہوتے ہیں تو ان بالوں کے بارے میں ابھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ بال جو ہیں اگر اس نے میڈیاں بنائی ہوئی ہیں، چٹیاں کی ہوئی ہیں، تو ان کو کھولنا ضروری نہیں ہے، کھول لیا جائے تو اچھا ہے، لیکن اگر نہ بھی کھولا جائے گا تو گزارا ہو جائے گا۔ باقی مرد اور عورت کے غسل کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے۔ جی اور اگر سر نہ دھلا جائے تو کیا غسل جنابت ہو سکتا ہے؟ ٹھنڈ کی وجہ سے اگر ہم سر نہ دھلیں۔ دھونے سے اگر یہ مراد ہے کہ سر پر پانی ہی نہ ڈالا جائے تو پھر تو نہیں ہوگا، اور اگر یہ ہے کہ اس میں شیمپو لگانا ہے اور اس میں صابن لگانا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہاں یہ ضروری نہیں ہے۔ سر کو گیلا کرنا ہے تو سر پہ پانی ڈالنا ہے، سر کو گیلا کرنا ہے، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا۔ ہاں صابن اور شیمپو وغیرہ وغیرہ اگر نہ بھی لگے تو غسل ہو جائے گا۔ جی السلام علیکم شیخ، میرا کہنا ہے کہ پہلے ہم اگر باتھ روم میں گئے غسل جنابت کے لیے تو پوری باڈی کو پہلے پوری طرح سے نہا لیے، اور پھر لاسٹ میں پورا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وضو کر کے اور لاسٹ میں پیر دھو کے اگر باہر نکل گئے تو کیا طریقہ یہ مکمل ہو جائے گا غسل؟ نہیں، آپ نے کہا کہ بھی پہلے واش روم چلے گئے، وہاں پر جا کر ہم نہا لیے، جو نہا کیا پھر پہلے جو طریقہ جسم پہ کوئی غلاظت لگی ہے اس کو دھویا ہے، بعد اس نے وضو کیا ہے، پھر سر پہ پانی ڈالا ہے، پھر نہایا ہے، تو یہ طریقہ تو صحیح ہے، لیکن ایسا نہیں جیسے ہی وہ باتھ روم میں گیا بندہ، شاور کھولا اور اچھے طریقے سے نہایا اور بعد میں پھر وضو کیا اور نکل آیا اور سمجھے میرا غسل ہو گیا، نہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے غسل نہیں ہوگا، بلکہ جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ واش روم پہلے جب وہ جائے گا تو پہلے اپنے ہاتھ دھوئے گا، پھر اس کے بعد وہ اپنی شرمگاہ کو دھوئے گا، استنجا کرے گا پورے طریقے سے، پھر اس کے بعد وضو کرے گا، اور وضو کرتے وقت وہ جو کلی کرے گا تو اچھے طریقے سے غرارہ کرے گا، حلق تک پانی پہنچائے گا، اگر وہ روزے دار نہیں ہے اور ایسے ہی ناک میں پانی چڑھائے گا تو اوپر تک چڑھائے گا ہڈی تک، اگر روزے دار نہیں ہے، اگر روزے دار ہے تو پھر ہلکا ہلکا کلی اور وہ ناک پانی چڑھا لے، پھر اس کے بعد 3 چلو لے کر سر پر ڈالے گا، پھر اپنے بالوں میں نیچے تک وہ گیلا کرے گا، اور جب گیلا کر لینے کے بعد پھر وہ اپنے سر پر پانی ڈالے گا اور دائیں طرف کو پانی ڈالے گا، اور پھر اپنے بائیں طرف کو پانی ڈالے گا، اور پھر وہ جو ہے پاؤں الگ کر کے دھوئے گا۔ تو یہ جو مسنون طریقہ ہے یہی اپنایا جائے گا اور یہی بہتر ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ طریقہ اپنایا جائے گا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوگا۔ جی جی شیخ، جسے بیچ میں ہم کو جیسے صابن اور واش کرتے ہیں نا باڈی کو جیسے پورے طریقے سے، تو وہ بیچ میں وہ پیریڈ میں بیچ میں کر لینا چاہیے اور لاسٹ پہ پیر دھو کے پھر کپڑے پہن لینا چاہیے، ہاں ٹھیک ہے، یہ تو صحیح ہے ہے۔ نا؟
غسل کرتے ہیں تو اس میں پانی صرف صابن کا بھی یوز ہوتا ہے, شیمپو بھی یوز کرتے ہیں اس بیچ پیریڈ میں, اس کی بات کر رہی تھی میں. سسٹر اس میں تو ہم وہ کرتے ہیں نا, جب ایک دفعہ ہم نے اپنے جسم کو گیلا کر لیا, پانی ڈال لیا, تو وہ جی غسل ہو گیا, وہ غسل یہاں پر مکمل ہو گیا. اب آگے صابن استعمال کرنا, شیمپو کرنا, وہ تو ایک اضافی چیز ہے, اور بعد میں ہم اپنے پاؤں دھو لیں گے. اگر جی فرض جی کر لو کوئی جسم پہ پانی بہایا اور اس کے ساتھ اس نے اپنے پاؤں دھو لیے اور باہر آ گئے, تو غسل تو مکمل ہو گیا. یہ شیمپو صابن یہ تو غسل کا حصہ نہیں ہے. ہاں یہ تو مزید بہتر طور پر طہارت اور پاکیزگی کے لیے یہ ہے. جی جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. جی اگر کسی السلام عورت علیکم کو شیخ. اکثر کر کے سفید پانی آتا ہو تو کیا اس کو بار بار غسل جنابت کرنا ہوگا؟ آپ کا سوال مجھے ٹھیک سے سنائی نہیں دیا, پھر سوال دوہرا دیجیے اپنا. جی اگر کسی عورت کو اکثر کر کے مطلب آسانی سے وائٹ فلوڈ یا سفید پانی آ جائے تو کیا اس کو بار بار نہانا ہوگا؟ ہاں اس کے بارے میں بات ہوئی تھی. اس کو ہم کہتے ہیں, خواتین کو ہو تو اس کو کہتے ہیں لیکوریا, اور مردوں کو ہو تو اس کو کہتے ہیں ہم جریان. تو اب یہ جو لیکوریا یا جریان اگر کسی کو ہے تو اس کے لیے بار بار غسل کرنا ضروری نہیں ہے. نماز تو پڑھنی ہے, تو نماز پڑھنے کے لیے صرف اس کو استنجا کرنا ہے, وضو کرنا ہے, اور وہ نماز پڑھ لے, تو اس کو بار بار غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی السلام علیکم شیخ. میرا یہ سوال ہے کہ آج کل تو شاور یوز ہوتا ہے, تو شاور کا رائٹ اور لیفٹ سے تو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے, کیوں نہیں کیا جا سکتا. آپ شاور کے نیچے جب کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے اپنے دائیں طرف پانی ڈال لیں, پھر اپنے بائیں طرف پانی ڈال لیں. یہ تو آسانی ہے. ہمارے گھروں میں بھی شاور لگے ہوئے ہیں, تو اس سے ہی نہاتے ہیں. تو وہ بات ذہن میں جب ہوتی ہے تو شاور کے نیچے آپ اپنی پہلے دائیں طرف کریں نا, تو ادھر پانی ڈال لیں, پھر اپنی بائیں طرف کریں, ادھر پانی ڈال لیں, تو ہو جائے گا آسانی سے, اس میں کوئی حرج نہیں. اور دوسرا میرا یہ سوال تھا, 2 ویک پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہاں پہ بہت سخت سردی ہوتی ہے, تو میں گاڑی میں, مطلب یہ کہ چلتی گاڑی میں نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو پڑھ سکتے ہیں. آپ نے بولا تھا, میں کنفرم کر کے تو پھر بتاؤں گا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی پچھلی دفعہ آپ نے اصل میں پوچھا نہیں تھا, اور وہ آپ نے جب یہ سوال شاور والا کیا نا, تو میں نے آپ کی آواز پہچان لی تھی, تو آپ نے وہ سوال چھوڑا تھا, تو میں وہ بتانے ہی والا تھا. آپ نے پوچھ لیا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو اس کے بارے میں جو بات جان سکا ہوں وہ یہی ہے کہ وہ آپ جب آبادی سے دور ہیں اور اتر کر نماز پڑھنے کی سہولت نہیں ہے, اور باہر نکلنے سے ٹھنڈ اتنی زیادہ ہے, تو پھر آپ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے فرض نماز پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. اور وہ اس کی دلیل کیا ہے اگر کوئی پوچھے, تو میرے ذہن میں دلیل یہی ہے کہ جیسے باہر مسجد ہو, لیکن گھر کے باہر اگر کوئی دشمن ہے, اور وہ دشمن جو ہے یا کوئی موذی جانور ہے, تو وہ موذی جانور ہلاک کر سکتا ہے انسان کو, یا وہ دشمن جو ہے وہ فائر کر سکتا ہے, یا کوئی اور نقصان پہنچا سکتا ہے, تو پھر اس صورت میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں بھی ہو, جسی حالت میں بھی ہو. تو چونکہ یہ سردی جو ہے, یہ جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں, تو وہ کسی مرض کا سبب بن سکتی ہے, جان لیوا ہو سکتی ہے. تو وہ پھر اگر کوئی شخص اس طرح گاڑی میں نماز بیٹھ کے پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوگی, اس میں کوئی حرج نہیں. جی جزاک اللہ خیر. مجھے جی شیخ, میرا ایک اور سوال ہے کہ جیسے ہمارا پیریڈ کا ٹائم آ چکا ہے, اس کی تاریخ ہمیں پتا ہے, اور ہمیں صرف ایسے ڈارک کلر کا, براؤن کلر کا ہیز نکل رہا ہے, اور پھر ایک دن پورا مطلب فری ہو جاتے ہیں, مطلب نہ کپڑوں پہ داغ لگتا ہے, نہ ٹوائلٹ کو جاؤ تو کوئی ایسا محسوس نہیں ہوتا. تو وہ بھی کیا مطلب اپنے حیض کی حالت ہوں گی کہ یہ, لیکن تاریخ پر ہی ہوتا ہے, ہاں, اس لیکن میں دور یہ نہیں ہوگا. جاتا. ہاں میں اس میں بتا رہا ہوں, اس میں یہ ہوگا کہ وہ اصل میں یہ ایک دن کا مسئلہ تو ہے نہیں. یہ تو ہر خاتون کو اپنی عادت معلوم ہوتی ہے کہ کبھی خون جو ہے زیادہ آتا ہے, کبھی تھوڑا آتا ہے, کبھی وہ ایک دن آنے کے بعد پھر وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر 1-2 دن بعد داغ لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہر خاتون کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ کتنے دن تک چلتا ہے. اگر اس کو اب یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ اتنے دن مجھے حیض کے لگتے ہیں بالعموم, تو لہٰذا اب میرا حیض اتنے دنوں تک چلے گا. مثلا ایک دن حیض آیا,
اور پھر اس کے بعد خون بالکل بند ہو گیا، لیکن اس خاتون کو یہ تو پتا ہے نا کہ میرا حیض جو ہے وہ چلتا ہے 3-4 دن چلتا ہے، 5 دن چلتا ہے، 6 دن چلتا ہے، اس کو پتا ہے. تو اب اگر خون نہیں بھی آ رہا تو وہ حیض کی حالت میں ہی ہے. لیکن اگر اس سے یہ یقین ہے، چونکہ اس کی عادت یہی ہے کہ چند دن حیض آتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، ہاں پھر وہ بالکل جو ہے وہ پاک ہو جائے گی. جیسا کہ استحاضہ جو ہے نفاس کا جو خون ہے بچے کی ولادت کے بعد جو آتا ہے، عام طور پر وہ معروف ہے، وہ 40 دن اس کا وقت ہے، جس کو ہم چھلا بھی کہتے ہیں، 40 دن، سوا مہینہ. اچھا، اب جیسا کہ آج کل میڈیکل سائنس نے کچھ یا تو عورتوں کا آپریشن ہوتا ہے یا وہ کچھ ایسی ادویات کھا لیتی ہیں کہ وہ جو سارا رحم ہے نا وہ صاف ہو جاتا ہے ہفتے میں، 2 ہفتے میں. تو اس کا مطلب جب اس خاتون کو یہ یقین ہو گیا ہے اور اس کو ڈاکٹروں نے بتا دیا ہے کہ اب رحم سے خون نہیں نکلے گا، صفائی ہم نے کر دی ہے، تو اس کا مطلب وہ عورت ہفتے میں 10 دن میں بھی وہ بالکل پاک ہو جائے گی، اور وہ پھر غسل کر لے گی، اور غسل کر لینے کے بعد وہ نماز وغیرہ ادا کرے گی تو وہ بالکل صحیح ہے. اب اس کو سوا مہینہ وہ بیٹھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ مسئلہ خون کے آنے اور خون کے بند ہونے کا ہے. تو لہذا جب خون کا آنا بند ہو گیا اور یقین ہو گیا تو ٹھیک ہے، وہ عورت پھر غسل کرے گی اور پاک صاف ہو جائے گی. لیکن اگر خون رک گیا اور پھر چند ایک دن کے بعد وہ دوبارہ آنا شروع ہو گیا تو اس کا مطلب یہ اس کا حیض کا ہی پیریڈ کہلائے گا، بھلے وہ 1 آدھ دن اس کو خون نہیں آیا اور اس کے کپڑوں پہ داغ وغیرہ نہیں لگے. جی. تو شیخ اس کا جو خون کا کلر ہے وہ ڈارک ریڈ ہونا چاہیے کہ یہ براؤنش جیسا اگر اسٹارٹنگ میں آتا ہے تو اس کے بارے میں پوچھنا ہے. ہاں، یہ جو ہے نا عام طور پر جو حیض کا خون ہے وہ جو دوسرا عام خون ہے اس سے مختلف ہوتا ہے. نمبر 1 تو یہ گاڑھا ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے. جب یہ آتا ہے تو عورت کو تکلیف بھی ہوتی ہے. تو یہ ساری کی ساری اس کی علامات. اچھا، جیسے جیسے یہ ختم ہوتا جائے گا اس کا وہ گاڑھا پن اور سیاہ پن وہ ختم ہوتا جائے گا اور وہ زردی مائل ہوتا جائے گا. تو اس کا مطلب وہ جب اس طرف جا رہا ہے تو اس کا مطلب اصل خون کی طرف وہ لوٹ رہا ہے. تو جیسے جیسے وہ ختم ہوگا وقت تو پھر وہ اصل خون ہو جائے گا. اسی لیے تو پھر استحاضہ جب شروع ہو جاتا ہے، مثلا ایک خاتون کو اس کا مخصوص ٹائم ہے 1 ہفتہ یا 10 دن یا 12 دن، اب اس کو پتا ہے، لیکن اب اس کا وہ وقت گزر گیا لیکن ابھی بھی اس کو خون آ رہا ہے. تو اب وہ جو خون آ رہا ہے وہ حیض کا خون نہیں، وہ استحاضہ کا خون ہوگا اور وہ عام خون کی طرح ہوگا. تو اس استحاضہ کے دوران میں وہ عورت غسل کر لے گی، اور غسل کر لینے کے بعد وہ پھر اپنی نمازیں بھی جاری رکھے گی اور سارے احکام دوبارہ سے اس پر لاگو ہو جائیں گے جو کہ حیض کے آنے کی وجہ سے بند ہو گئے تھے. تو اب یہ السلام علیکم. جو خون ہے وہ خون تو آئے گا لیکن وہ استحاضہ کا خون ہوگا، وہ حیض کا خون نہیں ہوگا. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شیخ، میں نے بات کرنی تھی کہ میرے ہسبینڈ جہاں پہ کام کرتے ہیں تو وہاں پہ انڈینز بھی ہوتے ہیں، تو جو دوسرے انگریز بھی ہوتے ہیں، تو وہ ان کو نا چیزیں، مطلب ان سے چیزیں لیتے بھی ہیں کھانے کی، اور ان کو کہتے ہیں آفر بھی کرتے ہیں. تو میرا سوال ہے کہ وہ لے سکتے ہیں ان سے چیزیں کھانے کی؟ ہاں جی، اس بارے میں یہ ہے کہ اب فرض کر لو ایک چیز بنی ہوئی، چاول بنے ہوئے ہیں، جی جی اب وہ چاول ہے یا وہ کوئی فروٹ دے رہے ہیں تو اس کو فروٹ کو کھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. جی لیکن اب وہ جو چیز دے رہے ہیں، اب مثلا چاول ہے، چاول تو حلال ہے ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی، جی لیکن اب وہ جو چاول پکے ہیں ان میں ظاہری بات ہے آئل تو ڈالنا پڑے گا. اب ایک بالکل. مسلمان جو ہے وہ تو حلال آئل ڈالے گا، اور وہ جو کرسچن لوگ ہیں تو وہ تو سور کی چربی کا اس میں ڈال سکتے ہیں. تو جی اب اگر ایسی چیز اس میں شامل ہے کہ جو حرام ہے تو پھر ہم نہیں لے سکتے، ہم اس کو نہیں کھا سکتے. اور اگر جی ایسی چیز ہے کہ جو بالکل حلال ہے، اس میں حرام کا کوئی شک شبہ نہیں ہے، تو پھر وہ چیز ہم لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پر جو آپ کو کوئی گوشت دیتا ہے، بکرے کا گوشت دیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، بکرے کا گوشت لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. آپ کو دودھ دے رہا، کوئی گائے کا دودھ دے رہا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مطلب جو جی حلال چیزیں ہیں وہ ہم لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر وہ حرام چیزوں کی اس میں آمیزش ہے تھوڑی یا زیادہ، پھر ہم اس کو نہیں لے سکتے ہیں. جی. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
یہ میں نے پوچھا تھا کہ جو یہ غسل حیض ہے یہ بھی غسل جنابت کی طرح ہی ہوگا یا یہ اس میں ڈفرینس ہے؟ ہیلو السلام علیکم جی، آواز نہیں آ رہی ہے. وعلیکم السلام. شاید سے کہیں گئے ہیں کسی کام سے.